السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ورلڈ پر خوش آمدید۔ آج ہم مسلمانوں کے عظیم لیڈر الملک علاء الدین نور الدین ابو القاسم محمد ابن حماد الدین زنگی کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ایک نیک اور عبادت گزار شخص تھے۔ نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا، جو کہ ایک نیک انسان تھے اور عظیم حکمران تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں بیٹوں کے درمیان سلطنت کا بٹوارا ہو گیا۔ سیف الدین غازی کے حصے میں موصل کی سلطنت آئی اور نور الدین کو حلب کی سلطنت دے دی گئی۔ نور الدین کی کمال ذہانت اور جنگی صلاحیتوں کی بدولت انہوں نے آس پاس کی عیسائی ریاستوں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمان ریاستوں کے درمیان اتحاد قائم کیا اور یوں عیسائیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، اور پھر 1147 میں معین الدین کے ساتھ اتحاد کا معاہدہ کیا گیا، جو کہ دمشق کے گورنر تھے، اور اس معاہدے میں نور الدین زنگی نے عصمت الدین کے ساتھ شادی کر لی، جو کہ معین الدین کی بیٹی تھی۔ دوستو، نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں عیسائیوں کے ساتھ لڑیں اور اپنی سلطنت کو مزید وسعت دیتے گئے، اور آپ کی یہ سب سے بڑی خواہش تھی کہ آپ بیت المقدس کو فتح کریں، اور اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک ممبر بنوایا، جو کہ آپ کی خواہش تھی کہ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ میں یہ ممبر خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ رکھیں، لیکن آپ کے دور حیات میں ایسا نہ ہو سکا، اور پھر آپ کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا اور آپ کا وہ ممبر مسجد اقصیٰ میں خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ نصب کیا۔ ابن حثیر کہتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد ایسا عادل اور سیرت مند حکمران نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ آپ کی بیوی نے تنگی کی شکایت کی تو آپ نے ان کو اپنی 3 دکانیں، جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی، ان کے خرچ کے لیے دے دی، اور پھر جب ان کی بیوی نے کہا کہ یہ تو کم ہے، تو سلطان نے آگے سے جواب دیا کہ میرے پاس ان دکانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ جو کچھ بھی تم میرے پاس دیکھتی ہو یہ میرا نہیں ہے، یہ بلکہ مسلمانوں کا ہے، اور میں ان کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا اور آخرت میں جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتا۔ دوستو، نور الدین زنگی اتنے عظیم انسان تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کو 3 بار نصیب ہوئی اور ان کو ایک اہم منصب سونپا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر سو رہے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سلطان کو 2 اور چہرے خواب میں نظر آئے۔ ان 2 افراد نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور انہوں نے داڑھیاں بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کے چہرے پر نور ہونے کی بجائے مکروہ نظر آ رہے تھے، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے شر سے میری حفاظت کا انتظام کرو، اور یوں یہ خواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر ختم ہو گیا، اور یوں سلطان نور الدین زنگی نیند سے بیدار ہو گئے، اور پھر وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کیے، بستر پر سو گئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور بار پھر ان کے خواب میں آئے اور پھر وہی سب کچھ فرمایا، اور یوں سلطان کو دوسری بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور پھر سلطان نیند سے بیدار ہو گئے۔ ایک اور بار پھر سلطان نے وضو کر کے نوافل ادا کیے اور پھر بستر پر سو گئے، اور پھر تیسری بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان کو ان 2 افراد کے بارے میں وہی سب کچھ فرمایا، اور پھر سلطان اچانک بیدار ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ہوتے ہوئے کون پریشان کر رہا ہے۔ جب سلطان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو سلطان نے جمال الدین اصفہانی، جو کہ سلطان کا ایک خاص مشیر تھا، ان کو طلب فرمایا اور ان سے اپنا سارا خواب بیان کیا۔ انہوں نے سلطان کا خواب سن کر ان سے فرمایا کہ آپ یہ خواب پوشیدہ رکھیں، اور ضرور مدینہ میں کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اور آپ مدینہ میں چلے جائیں۔ اور پھر سلطان نے جمال الدین اصفہانی کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور 20 افراد کے ہمراہ مدینہ روانہ ہو گئے، جو کہ تیز ترین گھوڑوں پر سوار تھے۔ دوستوں، مدینہ اور دمشق کے درمیان بہت طویل فاصلہ تھا، جو کہ 20 دن کا سفر طے کر کے پورا ہوتا تھا۔
لیکن سلطان مدینہ پہنچنے کے لیے اتنے بے چین تھے کہ انہوں نے یہ سفر 16 دن میں طے کر لیا، اور خواب کا منظر ان کی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوا۔ مدینہ پہنچے تو حاکم مدینہ نے ان کا استقبال کیا، اور فوراً سلطان نے حاکم مدینہ کو یہ سب واقعہ سنا دیا، اور حاکم مدینہ نے بھی سلطان کا ساتھ دیا اور فرمایا کہ اگر 2 بوڑھے یہاں موجود ہوئے تو ان کو ضرور پکڑا جائے گا۔ اور حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینہ بھر کے لوگوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا گیا، اور مدینہ کے خاص و عام کو اس دعوت میں بلایا گیا، اور سلطان نے دعوت کے بعد سب کو ہدیہ دیا اور غور سے دیکھا، مگر ان سب میں وہ 2 بوڑھے نہیں تھے جو خواب میں نظر آئے تھے۔ تو سلطان نے حاکم مدینہ سے پوچھا کیا سب ہی اس دعوت میں آئے ہیں؟ تو حاکم مدینہ نے جواب دیا کہ 2 بزرگ اس دعوت میں نہیں آئے، وہ دونوں بہت نیک اور دولت مند درویش ہیں، وہ دونوں ہمیشہ عبادت کرتے ہیں اور لوگوں سے زیادہ میل جول بھی نہیں کرتے۔ تو پھر سلطان نے ان دونوں کو طلب فرمایا، اور سلطان ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ یہ دونوں افراد وہی تھے جن کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا کہ ان دونوں کے شر سے میری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ اور پھر سلطان ان کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پہ گئے اور جائزہ کیا، اور ان کے گھر میں کچھ قرآن کے نسخے، کچھ نصیحت کی کتابیں اور تھوڑا سا گھر کا سامان اور ایک چٹائی موجود تھی۔ اور سلطان نے جب چٹائی اٹھائی تو سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی، اور ان دونوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور ان دونوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عیسائیوں کے بھیجے گئے جاسوس ہیں، اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گھر لیا، اور رات کو سرنگ کھودتے اور دن کو اس مٹی کو چمڑے کی تھیلی میں ڈال کر قبرستان میں پھینک آتے، یہاں تک کہ یہ دونوں سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تک پہنچ چکے تھے۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کر سلطان نے ان دونوں بدبختوں کا سر قلم کر دیا، اور پھر سلطان زاروں قطار رونے لگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پوری دنیا میں سے ان کو چنا۔ اور پھر سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس گہری خندق کھندوائی، اور پھر اس کو پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیا تاکہ پھر کوئی ملعون ایسی حرکت کرنے سے باز رہے۔ بعد میں اس خندق پر ایک جالی لگا دی گئی تاکہ ظاہرین اس سے آگے نہ جا سکیں۔ 816 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے 40 فٹ اونچا لوہے کا احاطہ بھی نصب کروا دیا۔ دوستو، نور الدین زنگی ایک بہت نیک انسان تھے، اور یہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سے مساجد اور مدرسے بنوائے جن میں خاص طور پر قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ خود بھی احادیث کے حافظ تھے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کو بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے غریبوں کے لیے مفت دواخانے بھی بنائے اور مسافروں کے لیے آرام گاہیں بھی بنوائیں۔ آپ ہفتے میں ایک بار عوامی عدالت بھی منعقد کیا کرتے تھے، جس میں آپ گورنروں، جرنیلوں اور کسی کے خلاف بھی کوئی بھی شکایت ہوتی تو آپ ان سے پوچھ گچھ کرتے اور سدے باب کرتے۔ نور الدین زنگی بہت ذہین اور جرأت مند شخص تھے، اور یہی بات عیسائیوں کو زیادہ تکلیف دیتی تھی، لہٰذا انہوں نے حسن بن صبا کے فدائیوں کو نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کے لیے بھیجا۔ اس حملے میں سلطان صلاح الدین ایوبی بچ گئے، لیکن سلطان نور الدین زنگی کو حسن بن صبا کے فدائیوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ یوں اسلام کا عظیم مرد مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اور سلطان نور الدین زنگی 15 مئی 1174 کو وفات پا گئے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔